جب بھی اپنی جان بچاتے ہیں تو اس آیت کے مصداق ٹھہرا. توجہ ہے؟ یعنی اگر کسی کو بھی اس آیت کا مصداق ٹھہرنا ہو، بڑے آرام سے پیسے دے دے اور اپنی جان بچا لے. جبکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، کہا خدیجہ وہ ہے جس نے اپنا مال دے کر اسلام کو بچا لیا. تو بہت سو کے دل میں آیا بھائی ہمارے پاس بھی مال ہے، انہوں نے بھی اپنا مال دیا، مگر خدا نے یہ آیت نازل نہیں کی. تو گویا یہ معنی یہاں پر منظور نہیں. توجہ ہے سب کی؟ یہ معنی منظور نہیں، کیونکہ جب جناب خدیجہ کے فضائل بیان ہوئے تو بہت سو نے کہا بھائی ہم بھی اپنا مال راہ خدا میں دیتے ہیں، لیکن آیت نازل نہیں ہوئی. آیت کب نازل ہوئی؟ جناب ثعلبی مفسر قرآن اہل سنت کے فرماتے ہیں، اب میں اہل سنت کی روایات پڑھ رہا ہوں ہمارے برادران کی. ثعلبی مشہور مفسر ہے، فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب خداوند متعال نے اپنے رسول کو کہا اے رسول دشمن نے تمہارا گھیراؤ کر لیا، تمہیں اب ہجرت کرنی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ دارالندوہ کے مقام پر جمع ہو گئے. توجہ ہے سب کی؟ دارالندوہ ایسا کمرہ تھا، ایسا حجرہ تھا، ایسا مکان تھا جو کعبے کے ساتھ تھا کہ جب بھی مشرکین کے سرداروں کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اس بیٹھک میں آ جاتے تھے. اب یہاں پر سب جمع ہوئے، مشورہ یہ ہو رہا ہے یہ جو نیا نبی ہے، یہ جو ہمیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، اس کا قتل کرنا ہے. قتل نبی کا ارادہ کیا. اب کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. روایات ہیں، تاریخ میں بیان ہے. کسی نے کہا کہ کوئی ایک شخص ایک فرد اپنے سے چن لو جو آ کر اس نبی کا قتل کر دے. تو دوسروں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ابو طالب کا کیا کرو گے؟ بھائی تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، مشرکین بھی جانتے ہیں کہ اس کا محافظ ابو طالب ہے. تم آج تک ابو طالب کے ایمان کو روتے ہو. اگر ابو طالب کافر یا مشرک ہوتے تو دارالندوہ میں ہوتے، جبکہ ابو طالب تو محافظ نبی ہے. اب جو محافظ نبی اور رسول ہو اس سے بڑھ کر مسلمان کون ہوگا؟ تو کہا ابو طالب کا کیا کرو گے؟ بنو ہاشم کا کیا کرو گے؟ کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کسی اونٹنی پہ بٹھاتے ہیں، باندھتے ہیں، اس اونٹنی کو مست کرتے ہیں. یہ اونٹنی پتھروں میں لگے گی، پہاڑوں میں لگے گی، یہ زخمی ہوں گے اور جان دے بیٹھیں گے. اتنے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس کمرے کے اندر ایک بوڑھا شخص آیا. انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میں نجران سے آیا ہوں. روایات کہتی ہے، مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا. کہاں سے آیا؟ نجران سے. اب جب یہ آیا تو کہتا ہے کہ نہ یہ مشورہ ٹھیک ہے نہ یہ مشورہ ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. کہا کیا کریں؟ کہا ہر قبیلے سے ایک فرد کو چنو. تم 40 قبیلے ہو، 40 جوان اکٹھا کرو، سب مل کر اس جوان کا خون کرو. جب تم اس کا قتل کرو گے تو بنو ہاشم تم سے بدلہ نہیں لے سکے گی، کیونکہ بنو ہاشم کے لیے آسان ہے کسی ایک قبیلے سے بدلہ لینا، مگر جب تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر بدلہ لینا مشکل ہو جائے گی. یہ سب راضی ہوئے. سب قبیلوں میں سے ایک ایک فرد تیار ہو گیا. اب جب تیار ہو گئے تو رات کا اندھیرا ہے. کہا انتظار کرو کچھ دیر سحر ہو جائے، تھوڑی سی روشنی ہو جائے، پھر ہم اس گھر میں گھس کر صاحب خانہ کا قتل کر دیں گے. اب یہ پلاننگ یہاں پہ ہوئی. خداوند متعال نے اپنے نبی کو وحی نازل کی، اے رسول تمہارے قتل کا ارادہ کیا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ خدا کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم بھی پلاننگ کرتے ہو، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ سب سے بہترین پلاننگ ہے. رسول کو کہا گا کہ اے رسول ہجرت کر جاؤ. یہ ہے شب ہجرت کا واقعہ. ہم عموماً صرف شب ہجرت کا واقعہ سنتے ہیں، پیچھے کیا چیز کیا کچھ ہوا وہ نہیں جانتے. کس طرح سے پلاننگ ہوئی، علی کس بستر پہ سوئے،
علی اس کا نام ہے کہ جس کے سامنے تمام قبائل جمع ہو جائیں. ایسے ہی نہیں، خندق کے مقام پر بھی علی نظر آتے ہیں، خیبر میں بھی علی نظر آتے ہیں. تو کیا ہوا؟ وہی نازل ہوئی، اے رسول ہجرت کر جائیے. توجہ ہے سب کی. رسول اللہ پہ وہی نازل ہوئی. رسول اللہ نے علی کو بلایا. کسی کو بھی بلا سکتے تھے مگر بلایا اس کو جو نفس رسول ہے. بھئی رسول بھی جانتے ہیں کس کو بلانا ہے، کیا کہنا ہے. جو امین ہے اس کو بلایا. میں نے کل جبرائیل امین کا ذکر کر دیا. توجہ ہے سب کی. امانت کیا ہے؟ امین کون ہوتا ہے؟ جو کسا کے اندر آ کے وحی کو سنائے. کل کی بات ہے، اب جو نئے آئے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ تبرک رہ چکا. امین کو بلایا جو امین ہے، جو ان جیسا ہے. کہا یا علی میری یہ کچھ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کو پہنچا دو اور تم مجھے مدینہ میں آ کے ملو. مگر علی یاد رکھو خدا نے مجھ پہ وحی نازل کی کہ تمام کفار قریش نے میرے قتل کا ارادہ کر دیا. یا علی کیا تیار ہو آج میرے بستر پر سونے کے لیے؟ تو علی نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچتی؟ اللہ کا رسول بچتا ہے. یہ جو کچھ کرتے ہیں تابع مشیت رحمان ہے. ذہن میں رکھیے گا جملے کو. کیا میرے سونے سے اللہ کا رسول بچتا ہے؟ کہا ہاں. تو رسول نے اپنی سبز چادر عطا کر دی. اب علی بستر رسول پر لیٹے ہیں. اب آئیے مفسر قرآن ہے ثعلبی. روایت میں اہل سنت برادران کی کتاب سے لا رہا ہوں. ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں شان نزول ذکر کیا کہ یہ آیت کب اتری اور کہاں اتری. فرماتے ہیں کہ جب علی تیار ہو گئے بستر رسول پر لیٹنے کے لیے اور لیٹ گئے تو علی نے سبز چادر اوڑھ لی. توجہ ہے سب کی. بس یہاں تک سب نے سن رکھا ہے. اب سنیے ثعلبی کی روایت. فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا، دو سردار فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی تیار ہے اپنی جان دوسرے کے لیے قربان کر دے کہ جس کے بدلے میں اس کی جان کو اور اس کی عمر کو اور طولانی کر دوں. گویا دوسرے الفاظ میں کیا کوئی ہے اپنی عمر دوسرے کو دے دے تاکہ اس کی عمر طولانی ہو جائے. تو جبرائیل نے بھی انکار کیا، میکائیل نے بھی انکار کیا. تو خدا نے کہا اب تم دونوں جاؤ نیچے، تم دونوں جاؤ نیچے، جہاں علی لیٹے ہیں وہاں جاؤ. اور جبرائیل امین کو سورہ بقرہ کی 207ویں آیت دی کہ اس آیت کو رسول اللہ کے لیے پڑھو مگر علی کے سرہانے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. اب جبرائیل آتے ہیں، علی کے سرہانے جبرائیل ہیں، علی کے پیروں کی طرف میکائیل ہیں. جبرائیل کہتے ہیں علی مبارک ہو تمہیں، خدا نے یہ آیت تمہاری شان میں نازل کی ہے. خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے علی تمہاری شان میں یہ آیت نازل. یہ جناب ثعلبی کی روایت ہے. ہماری شیعہ کتب تو بھری ہوئی ہیں، تعریف وہ جو دوسرے کرے. تو کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل نے سرہانے آ کے اس آیت کی تلاوت کی اور مبارک دی مولا امیر المومنین کو. کیا کہا؟ اے علی خدا نے کہا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یشری جو بیچتے ہیں نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ تاکہ اللہ کی مرضیاں لے لیں. جو اللہ کی مرضی کے لیے، کیونکہ ابتغاء کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جو اللہ کی سب مرضیوں کے لیے اپنے نفس کو بیچ دے. اب جب خریدار خدا ہو، بیچنے والا علی سے کم نہیں ہو سکتا.
لہذا وہ جو اور معنی کرتے ہیں وہ معنی یہاں پر جچتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کہتے ہیں اے علی تمہاری شان میں خدا نے یہ نازل کیا. تو اب سمجھ میں آئی کیوں عباس کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةٌ مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ. اگر میرے مولا کی مشیت تابع مشیت رحمان نہ ہوتی تو میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسا غضبناک عقاب ان ڈری ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ تم کہتے ہو حسین کے بارے میں وہ حسین کو نہیں کہتے، رحمان کو کہہ رہے. اب جو بھی اعتراض کرتا آیا پوری تاریخ میں، اس نے اہل بیت پر اعتراض نہیں کیا، اس نے رحمان پر اعتراض کیا ہے، اس نے اللہ پر اعتراض کیا ہے. کیونکہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اب اس کا کچھ نہ رہا. جو کچھ ہے رحمان کا ہے، اس کا وجود اللہ کا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کو کہا اے رسول اس علی کو کہو یہ اذن اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ کرم اللہ ہے. سمجھ میں تو ہم سمجھ میں آئے کیوں یہ صفات صرف علی کو جچتے ہیں، کسی اور کو یہ نہیں جچتے. اس لیے کہ علی عزیز اتنا ہے خدا کو کہ علی کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے. اب آئیے لفظ مرضی مشیت آ گئی. 12ویں امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مجھے وقت اضافی ملا ہوا ہے، میں آج مطلب پورا کروں گا، بیان پورا کروں گا، کیونکہ بیان ایسا نورانی ہے کہ اس کو سننے سے بھی دل میں نور آتا ہے اور انسان کا وجود اس نور سے منور ہو جاتا ہے. کتاب الغیبت توسی، علامہ توسی کی، اور بھی جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں امام کے تمام روایات موجود ہیں جو اصحاب امام نے امام سے روایت کی ہے، ان سب میں یہ روایت موجود ہے. جناب کامل ابن ابراہیم آتے ہیں 12ویں امام کی سرکار، 12ویں امام کی بارگاہ میں، امام زمانہ سے سوال کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ یہ جو مقصرہ اور مفوضہ ہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں نے 2 اصطلاح بول دی ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اصطلاح کے بغیر نہیں چلتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں بعض چیزیں عام ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو اس کے اصطلاح کا علم نہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. مقصرہ یعنی قصر کرنے والا، گھٹانے والا. مقصرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو کوئی اختیار نہیں دیا اور اہل بیت یا رسول اللہ کی ذات ہم جیسی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول ہم جیسے تھے، یہ مقصرہ ہے. یعنی اللہ نے ان کو کوئی اولویت برتری لوگوں پر نہیں دی، صرف ایک منصب عطا کیا ہے اور وہ منصب اتنی دیر تک وہ منصب انجام دیتے ہیں. جس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ کوئی اگر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بن جائے، جب تک وہ پوزیشن پہ ہے وہ اپنا کام کرے گا، جب ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد افضلیت نہیں ہے. یہ مقصرہ ہے. اس لیے مقصر ہر کسی کے لیے استعمال نہ کریں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. پریشان ہو گئے، گھبرا گئے لوگ، کچھ توجہ ہے سب کی. تاریخ بیان کروں مقصر کی کیا ہے. وقت زیادہ مل گیا، آج میں کھولوں گا مجلس کو کیونکہ الفاظ آ رہے ہیں، بیان کرنا ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ درست کرنا ہے. رسول خدا کے پاس کچھ مسیحی آ گئے، آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ نیا رسول جو آیا ہے، جو نبی آیا ہے، یہ کیا کہتا ہے، کس دین کی طرف بلا رہا ہے. اب علماء اہل مسیحیت یا عیسائیوں کے جو علماء تھے، سونے کے ہار پہنے ہوئے، وہ جو کراس ہوتا ہے یا جو بھی صلیب جسے کہتے ہیں، پہنے ہوئے، براق چمکتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو رسول خدا نے روک دیا اور اپنا منہ پھیر لیا. وہ پریشان، کبھی ہم اتنے جاہو جلال والے جہاں جاتے ہیں لوگ ہماری اس جاہو جلال کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور یہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے. پوچھا، اصحاب نے کہا کہ یہ کپڑے اتار کے آؤ.
جیسے باقی سب ہیں ایسے بن کے آؤ. یہ رسول کا در ہے، یہ رسول کا در ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. کپڑے تبدیل ہو گئے، آ گئے. جب آئے تو کہا کہ سنا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا پرچار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور ہمارے جو ابن خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ، ان کو آپ رسول کہتے ہیں، ان کو ابن نہیں مانتے. تو رسول خدا نے پوچھا کہ تمہاری کیا دلیل ہے، اپنی دلیل بتاؤ کہ تم عیسیٰ رسول اللہ کو تم اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ باپ کے بنا پیدا ہوئے، ان کا باپ کوئی نہ تھا. جناب مریم بنا باپ کے اس بچے کو انہوں نے اس دنیا میں جنا، ان کی جنم بغیر باپ کے ہوئی. تو رسول خدا نے کہا اگر یہی تمہاری دلیل ہے تو آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. بھائی آدم تو بطریق اولا اللہ کا بچہ بننا چاہیے، مگر تم آدم کو رسول اللہ کہتے ہو، کیونکہ مسیحیت میں بھی سب سے پہلے رسول اور نبی حضرت آدم ہے. کہا ان کا نہ باپ تھا نہ ماں. انہوں نے جب یہ دلیل سنی، یہ دلیل کون سی تھی؟ عقلی دلیل. میں نے ظاہراً دوسری یا تیسری مجلس میں کہا جہاں پہ عقل نہ ہو وہاں نہ حیا ہے نہ دین ہے، نہ حیا ہے نہ دین ہے. جہاں عقل نہ ہو، عقل کا ہونا ضروری ہے. اب عقلی دلیل رسول دے رہے ہیں، ان کی دلیل کو نقض کیا، اپنی دلیل پیش کی. ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے وہ ابن اللہ. رسول نے کہا وہ عبد اللہ. رسول نے کہا وہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے کہا وہ ابن اللہ. بس یہی 2-3 بار تکرار ہوا تو ان مسیحیوں نے کہا کہ آپ مقصر ہیں. یعنی کیا؟ یعنی جہاں پہ عقلی دلیل دی جائے اگر محب اس کو نہ مانے تو وہ عاقل کو کیا کہتا ہے؟ یہ مقصر ہے. محبت میں اتنا بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ انسان عقل کو چھوڑ دے. تو وہاں پہ خداوند متعال نے آیت نازل کی، کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں. تم اپنے بولاد کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. گویا خدا نے بھی یہ بتا دیا جہاں پر محبت اور عقل کی لڑائی پڑ جائے اور محبت اور محب عقل کو نہ مانے تو اس سے مباہلہ کر لیا کرو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ عشق نے اس کو اندھا کر دیا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. تو آئیے امام زمانہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. امام سے کامل بن ابراہیم نے پوچھا کہ جو مقصرہ اور مفوضہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کیا وہ درست ہے؟ مقصرہ ہم نے کہا کہ جو یہ ایمان رکھے کہ اہل بیت یا رسول خدا صرف جب تک زندہ تھے اس وقت تک جس منصب پہ تھے اسی پہ تھے، اس کے بعد اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا رسول ہم جیسے تھے، بعض اوقات معراج رسول کا، جسمانی معراج کا انکار کر دیتے ہیں. علامہ نقن کا بہت خوبصورت جملہ ہے، اور میں علم کی چوری نہیں کرتا، جو جس کا جملہ ہو وہ وہیں پہ بیان کرتا ہوں. بھائی اجر ہے نا، چوری کا نہ دین لینا ہے نہ علم لینا ہے. اور علم پھیلانے سے پھیلتا ہے، اپنے نام کرنے سے گھٹتا ہے. علامہ نقن بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا رسول اس جسم کے ساتھ معراج پر گئے. توجہ کا طالب ہوں کیونکہ علامہ نقن کے الفاظ بہت سنگین ہیں، لفاظیت کرتے تھے. ہم نے کب کہا کہ رسول گئے؟ وہ جس نے بلایا تھا وہ جیسے بلائے. اب وہ جسم کے ساتھ بلائے، تمہیں کیا اعتراض؟ کیا خدا قدیر نہیں ہے؟ اس کی قدرت میں ہے وہ اس جسم کے ساتھ بلا لے. ہم نے کب کہا رسول گئے؟ خدا نے کب کہا رسول گئے؟ تو رسول کو بلایا گیا تھا. یہ ہو گئی مقصرہ. مفوضہ کیا ہے؟ یہ نصیریوں سے ایک درجے کم ہے. نصیری کیا کہتے ہیں؟ ائمہ کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر لے آتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے برابر لے آتے ہیں.
بعض اوقات غازی عباس کے بارے میں بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، بچ کے رہیے گا، اعتقاد اپنا بچائیے گا. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میں 12ویں امام کا قول بیان کرنے والا ہوں. مفوضہ نصیری سے ایک قدم نیچے ہے. کیا عقیدہ؟ مثال دیتا ہوں پھر عقیدہ بیان کرتا ہوں. یہ امام بارگاہ جہاں پہ آپ موجود ہیں، مثال ہے کہ اس کو بنایا کسی ایک شخص نے. جنہوں نے اس کو بنایا تھا انہوں نے ساری پیسے دولت جو کچھ تھا لگا کر اس کو بنا لیا. اس کو بنانے کے بعد اگر وہ اس کو کسی انجمن کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ بھائی اب سے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی پوری مینجمنٹ ہر چیز تمہارے اوپر تفویض ہو گئی، یعنی اب تمہارے ذمہ میں نے سونپ دیا ہے، اس کو تم نے چلانا ہے. بعض کا اعتقاد یہ ہے جو مفوضہ ہے کہ خدا نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کو اہل بیت کے سپرد کر دیا، اب اللہ کچھ نہیں کرتا، جو کچھ ہے اہل بیت کر رہے. یہ مفوضہ ہے. کامل ابن ابراہیم کیا پوچھ رہے ہیں؟ 12ویں امام سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے یہ جو مقصر اور مفوضہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ تو امام نے فرمایا قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، ہمارے دل ظرف ہیں اللہ کی مشیت کے لیے. توضیح دوں گا میں آگے، ابھی صرف حدیث کا ترجمہ پیش کروں. قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، ہمارے دل ہمارا وجود ظرف ہے اللہ کی مشیت کا. اذا شاء، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شئنا، ہم بھی ارادہ کر لیتے ہیں. جب وہ ارادہ کرتا ہے، لفظ اذا ہے. اب اذ اور اذا میں بھی فرق ہے. بعض اوقات قرآن کی آیات روایات میں آپ لفظ پڑھیں گے اذ، آگے الف نہیں ہے. بعض اوقات ہے اذا الف کے ساتھ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اذ کہتے ہیں جب بھی، معنی یہی ہے جب بھی، لیکن معمول کے ساتھ کوئی چیز چل رہی ہے اور اس پہ کوئی تبدیلی آ گئی، لفظ اذ آ گیا. یہ عربی کے وہ لطیف نقطے ہیں جو بیان کرنا ضروری ہے. اذا کہتے ہیں اچانک سے کسی چیز کے ہو جانے کا. اذا یعنی کوئی اچانک سے اندر آ گیا، ہم کہیں گے اچانک. کیونکہ خداوند متعال جب بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اسی لیے امام نے خدا کی مرضی اور ارادے کے لیے کہا اذا شاء، جب وہ ارادہ کرے. شئنا، ہم بھی ارادہ کر لیتے ہیں. واللہ یقول، اسی لیے خدا نے کہا قرآن مجید سورہ تکویر کی آخری آیت، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم ارادہ نہیں کرتے مگر خدا کا ارادہ ہوتا ہے. اب آئیے توضیح دوں. کیا کہا کہ ہم ظرف ہیں، ہم ظرف ہیں کس کے؟ اللہ کے ارادے کے. یعنی کیا؟ یعنی بتانا چاہتے ہیں جو انسان ہے یا وہ اللہ کے ارادے کا ظرف ہوتا ہے یا شیطان کے ارادے کا. یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یا اللہ کے ارادے سے کرتا ہے یا شیطان کے ارادے سے. مومن کو اپنا ظرف، اپنا وجود ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اللہ کے ارادے سے قدم اٹھائے، اللہ کے ارادے سے بیٹھ جائے، اللہ کے ارادے سے کھڑا ہو جائے. اور اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ علی تو جو کبھی نہیں سوتا آج سو جا، تو علی سو جاتا. ہمارا دل، ہمارا ظرف، ہم ظرف ہے اللہ کے ارادے کے لیے. اذا شاء، جب وہ ارادہ کرتا ہے ہم ارادہ کر لیتے ہیں. گویا اہل بیت کبھی بھی اللہ سے پہلے کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو یہ سوچتے نہیں ہے کہ ارادہ کرنا چاہیے یا نہیں. اسی لیے امام نے کہا اذا شاء، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شئنا، ہم بھی اسی وقت فی الفور ارادہ کر لیتے ہیں. ہمارا ارادہ بھی اسی وقت ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے امیر المؤمنین سے یہ پوچھا کہ یا علی آج بستر پر سونا ہے، تو جب خدا نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا اس میں کوئی زمان کا فرق تھا؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ تھا علی سوئے، رسول خدا بچ جائے تو علی بستر رسول پر سو گئے. اذا شاء شئنا، ہم بھی ارادہ کر لیتے ہیں. اور اس کا مصداق قرآنی یہ ہے کہ خدا خود کہتا ہے
کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم سب ارادہ نہیں کرتے مگر یہ کہ میرے رب، مجھ رب کا ارادہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ جب بھی اللہ کا ارادہ ہو ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے اعتراض کیے، وقت نہیں ہے، صرف ایک مطلب میں بیان کر دیتا ہوں۔ کربلا کی جو تفسیر کی گئی ہے، واقعہ کربلا کی جو تفسیر کی گئی ہے، اس کی تقریباً 24 سے 25 تفسیریں موجود ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا۔ بعض نے کہا شہزادوں کی جنگ تھی، بعض نے کہا بنو ہاشم اور بہرحال 2 قبیلوں کی آپس میں جنگ تھی، بعض نے کہا امام حسین ضدی تھے۔ توجہ سب کی، کہا ضدی تھے۔ ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا ضدی تھے، یا جنہوں نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا جنہوں نے کہا کہ کسی، جو مولانا مودودی کا ہے کہ نظام خلافت کو بچانے کے لیے۔ اس کا جواب انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ضرور دوں گا، کیونکہ علامہ عسکری کی کتاب ہے، علامہ مرتضیٰ عسکری نے جواب لکھا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، خلافت کا نظام اور ملوکیت۔ خلافت کا نظام امیر شام کے بعد ملوکیت میں، بادشاہت میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی امامت و ملوکیت۔ اور یہ جو جملہ ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے وصیت میں کہ وہ اسیر بسیرت جدی و ابی، یہ اس کا جواب ہے۔ بس مختصر جواب لیتے جائیے کہ بھئی خلافت کو بچانے کے لیے نہیں تھا، اگر ہوتا تو امام اوروں کے نام بھی لکھ دیتے وصیت میں۔ امام نے کہا میں اپنے جد اور بابا کی سیرت کا اسیر ہوں، اگر اور ہوتے تو اوروں کے نام آ جاتے، ان کی سیرت، جبکہ علی نے بیعت لی ہی نہیں، خلافت لی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرط یہی تھی کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ یہ جو اتنا عرصہ لگا امام کو اس خلافت تک پہنچنے میں، وہ اسی وجہ سے تھا کہ لوگوں نے جب کہا کہ اب آپ خلیفہ بن جائیے مگر شرط یہ ہے کہ رسول کی سیرت اور ان کی سیرت، امام نے انکار کر دیا۔ آئیے، لوگوں نے کہا کہ امام حسین ضدی ہیں، بعض نے یہ تفسیر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکہ میں تھے تو جتنے بھی اصحاب زادے تھے سب نے امام کو سمجھایا کہ امام آپ بیٹھ جائیے، مکہ میں رہیے، نہ جائیے، مگر امام حسین چلے گئے۔ اور پھر اگر جانا تھا تو اکیلے چلے جاتے، خانوادے کو ساتھ لے گئے، پورا کنبہ ساتھ لے گئے، ضد کی امام نے۔ یہ ان کی تفسیر ہے۔ آئیے قرآن سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ قرآن تفسیر سیرت حسینی ہے۔ معرفت حسین قرآن کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتی۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، یہ اس لیے ہے کہ یہ سیرت بیان ہو رہی ہے اہل بیت کی۔ آئیے، جناب ابراہیم 16 سال کے ہیں، چچا نے کہا بیٹا یہ بت بیچاؤ۔ بت کے گلے میں رسی باندھی، کبھی نالیوں سے لے کر جا رہے ہیں، کبھی کچرے سے لے کر جا رہے ہیں، کبھی کسی مقام پر بت کو بٹھا کر کھانا سامنے رکھ کے کہتے ہیں کھاؤ اگر تم خدا ہو۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ دیکھیں، عقل کو نہیں چھوڑنا ہم نے آخر تک، عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ دیکھو، یہ جسے تم خدا کہتے ہو، یہ نہ اپنے آپ کو گندی نالی سے بچا سکتا ہے، نہ کچرے سے بچا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی بھوک لگتی ہے جب میں اس کو کھانا دیتا ہوں یہ منہ بھی نہیں کھول سکتا، نہ ہی یہ انکار کر سکتا ہے، ایسے کو تم مانتے ہو۔ تو جناب ابراہیم عقلی دلیل۔ ہوا کیا؟ تاریخ میں مختصر کر رہا ہوں واقعہ کو۔ سارا شہر باہر چلا گیا میلے کے لیے، جناب ابراہیم اکیلے۔ کیا کیا؟ کلہاڑا لیا، گئے بت کدہ میں، کسی کا ہاتھ پاؤں، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کا سر قلم کیا، اور آخر میں وہ جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہے۔ سن رکھا ہے نا واقعہ؟ صلوات پڑھی محمد والے۔ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا۔ کیا کیا؟ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں خدا نے عقل کی جو سیر ہے اور عقلی دلائل کیسے پیش کیے ہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے، نمرود کو شکایت ہوئی کہ بھئی وہ جن کو ہم پوچھتے تھے، جن کے لیے میلہ منانے گئے تھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں۔ ظاہراً کوئی بت شکن آ گیا ہے اس بت کدے میں۔ جب بھی تاریخ میں خدا نے ثابت کیا، تاریخ میں جب بھی
لوگوں نے اپنے بت بنا لیے، خدا ہمیشہ ایک بت شکن کو ضرور بیچتا ہے. رب دوں گا، کیوں کہا میں نے یہ؟ ضرور بت شکن کو خدا بیچتا ہے. کیا ہوا؟ پوچھا گیا کہ بھئی یہ کس نے کیا؟ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو جناب ابراہیم نے کہا جس کے پاس آلہ جرم ہے اس سے پوچھو. بھئی کورٹ میں جب پولیس آئے تو یہی ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے جس کے پاس جو ہو اسی کو پکڑتے ہیں. کہا جس کے پاس آلہ جرم ہے اس کو پکڑو. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو سکتا ہے تمہارے ان چھوٹے خداؤں نے اس بڑے کو غصہ دلا دیا ہو، اور اس نے غصے میں آ کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر اکھاڑ دیا. قرآن کے الفاظ ہیں، سب نے اپنے دلوں میں جھانکا اور کہا بات یہ درست کر رہا ہے. یہ ہے نبی کا کام، عقل کو اجاگر کرے، عقلی دلیل لائے. مگر کیونکہ دنیا پرستی تھی، نمرود کو اپنے اوپر غرور تھا، کہا نہیں، سزا دی جائے گی، ابراہیم کو جلایا جائے. ابراہیم کو جلانے کے لیے کیا ہوا؟ اعلان کیا. آپ تصور کریں بادشاہ وقت ہو جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہو، جب وہ کہے کہ کسی کو سزا دینی ہے اور آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی جائیں، کتنی لکڑیاں جمع ہو گئی ہوں گی. یعنی اس جو سلطنت تھی اس ملکی لیول کے اوپر، جس نے بھی تبرکن سمجھتے ہوئے، ظاہر ہے اپنے خداؤں کے ماننے والے تھے، اپنے دشمن کو نابود کرنا تھا، سب اپنا اپنا حصہ لے آئے. ثواب سمجھتے ہوئے ابراہیم کے لیے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی تھی. لیکن اگر ولی خدا کے حب اور محبت اور راستہ نہ ہو نا دل میں اور وجود میں، تو یہ ثواب نہیں رہتا. سب نے جمع کیا. تاریخ کیا کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آگ اتنی بلند ہو گئی کہ نزدیک جانا مشکل ہو گیا. حکم دیا منجنیق کو لایا جائے. منجنیق لایا گیا، جناب ابراہیم کو پھینکا جاتا ہے. اب سوال ان اعتراض کرنے والوں سے، یہاں تک میں آپ کو تاریخ اور قرآن کے پیرائے میں لے آیا. سوال ان اعتراض کرنے والوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین ضدی تھے. اب بتاؤ کیا ابراہیم نے ضد نہیں کی؟ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں ابراہیم کی ضد نظر نہیں آتی، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی ضد نظر آتی ہے. چچا سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے. نمرود کہتا رہا آگ لگا دوں گا، نہیں سمجھے. آگ اتنی بڑک اٹھی کہ لوگوں کا جانا نزدیک مشکل ہو گیا. اتنی آگ کو دیکھ کر تو تمہارا دل بھی بہر جائے گا. ابراہیم نہیں بہتے، ان کی ضد نظر نہیں آئی. گویا جس کی مشیت تابع مشیت رحمان ہو، یہ اعتراض اس پر نہیں اللہ پر اعتراض ہے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. اور کربلا اور اہل بیت کی زندگی میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا مصداق ضرور نظر آتا ہے. ان سب کا جواب خدا نے قرآن میں دے دیا ہے. ہمیں تاریخ کے پیرائے میں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن کیونکہ بات آ گئی کہ عباس کیا کہہ رہے ہیں، معرفت امام ہے. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَاءِ مجبولۃ من مشیت رحمان. اگر میرے مولا کی مشیت رحمان کی مشیت نہ ہوتی، گویا اہل بیت پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے. اہل بیت سے دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجتے، اللہ کے دشمنوں پر. اور جس کی جو نسل جو خاندان اس میں شریک ہو، اس نے اہل بیت سے دشمنی نہیں کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی. یہ قرآن کا قانون ہے. قرآن نے کہہ دیا ابراہیم کو نہیں پھینکا، اللہ کی مشیت کو پھینکا جا رہا ہے. یہ دشمنی ابراہیم سے نہیں ہے، اللہ سے دشمنی ہے. اسی لیے اللہ نے بھی معجزہ کر دکھایا. اور میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کو کیونکہ ذہن میں دوبارہ آ گیا کہ جب بھی لوگ اپنے بت بنا لیں تو خدا کسی بت شکن کو ضرور بھیجتا ہے. اس کی توضیح بھی دے دوں. تاریخ کے پیرائے میں، زمانے کے پیرائے میں
کہ جب رسول خدا تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، توجہ کا طالب، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم اگر اس بچے کو کچھ کہیں گے، اس جوان کو کچھ کہیں گے تو ابو طالب آ جائیں گے، کیونکہ کوشش تو ہوتی رہی نا۔ دارالندوا کا واقعہ میں نے پیش کر دیا کہ بھائی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ابو طالب موجود ہے۔ کیا کریں؟ مشرکین مکہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے۔ جس چیز کا بھی انسان سہارا لے لے غیر خدا کا، وہ اس کا بت ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، جس چیز کا بھی سہارا لے لے۔ بت کون ہے؟ ان کے اپنے بچے ہیں۔ اپنے بچوں کا بت بنا لیا، کہا بچوں دیکھو اگر ہم کچھ کریں گے تو ابو طالب آ جائیں گے، تم ایسا کرنا کل سے جب یہ جوان باہر آئے تو تم ان پر پتھر پھینکنا، ان کو زخمی کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم بھی پلاننگ کر لو، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے۔ رسول خدا جب باہر گئے تو جناب ابو طالب کو خبر ہوئی، کیا کیا؟ اپنے ننے سے بت شکن کو پیچھے پیچھے بیچ دیا۔ اس بت شکن نے کیا کیا؟ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، ہے نا کیا ذہن میں؟ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا۔ اب بھاگتے ہوئے آئے کہ بھائی تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ ابو طالب نے کہہ دیا بچہ ہی تو ہے، وہ بہانہ جو تم لانے والے تھے اسی بہانے سے تمہارا جواب دے دیا۔ لہذا جب بھی کوئی بھی بت بنائے کسی چیز کا، خدا بت شکن ضرور بھیجتا ہے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں میرے مولا کی مشیت وہی ہے جو رحمان کی مشیت ہے۔ اور جانتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کیوں اپنے کنبے اور خانوادے کو ساتھ لے گئے؟ علماء نے تفسیر سے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ دیکھیں ثابت ہے کہ 72,000 کے مقابلے میں نہیں جیت سکتے اگر آپ اعداد کا مقایسہ کریں، لیکن کیا وجہ ہے؟ امام حسین اہل بیت کو لے کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دو فوجوں کی جنگیں ہوتی ہیں تو سردار فوجی یا لشکر اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، اسی لیے مقابلے میں آپ کو بیوی بچے نظر نہیں آئیں گے، فوجی لشکر سپاہی نظر آئیں گے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین اپنے کنبے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین بتانا چاہتے ہیں یہ سلطنت کی جنگ نہیں، یہ عقیدے کی جنگ ہے۔ جب عقیدے کی جنگ رسول اللہ نے لڑنی تھی تو خدا نے کہا اپنے کنبے کو ساتھ لے جاؤ مباہلہ کے لیے۔ یہ نواسۂ رسول ہے، حسین منی وانا من حسین کے مصداق ہے۔ امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ سلطنت اور کرسی کی نہیں ہے، یہ عقیدے کی جنگ ہے، اور جب میں عقیدے کی جنگ کروں گا تو اپنے نانا کی طرح اپنے ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اب میرا شیرخوار بچہ بھی ہو تو اس کو بھی ساتھ لیے جاؤں۔ آج شبیہ جولہ ہے جناب علی اصغر کا، سارے ملک میں آج لوگوں نے یوم علی اصغر منایا۔ سلام ہو ان مؤمنین پر، سلام ہو آپ پر جو اس شبیہ کو نکالتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو تاریخ میں جب 61 ہجری کو کربلا بپا ہوئی تو یہ ننھا سا بچہ بھی تھا۔ انکار کرنے والوں نے انکار کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جتنی تحریف عاشورہ کی تاریخ میں کرنے کی کوشش کی گئی اتنی کسی اور چیز میں تحریف نہیں ہوئی۔ کس کا جھولا اٹھانا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ ہے، میں سکون سے آرام سے مسائل پڑھوں گا۔ کس کا بیٹا ہے؟ حجت خدا کا، خود بھی خود حجت خدا ہے۔ نام کیا ہے؟ علی۔ میں نے جو حضرت عباس کا خطبہ پڑھا تھا نا اس میں جملہ ہے، آگے کل یا پرسوں کی مجلس میں شاید آئے،
اتخوّن قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ، کیا تم ایسی قوم کو ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتی رہی؟ جن کو یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا 8 ذی الحجہ کو کربلا کے میدان میں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچے موت کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ موت کھیل ہے ان بچوں کے لیے۔ جب پانی کو بند کیا گیا نا 7 محرم کو، کہا جاتا ہے کہ پانی دشمن نے بند کر دیا، کچھ پانی رہ گیا تو اب بڑوں نے پانی پینا چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ بچے پیتے رہے۔ لیکن تاریخ میں مسلم ہے کہ 9 محرم کے بعد بچوں کی زبان سے العطش العطش کی صدا بلند ہونا شروع۔ دشمن نے اور کیا کیا؟ اپنے سپاہیوں کو بھیجتے تھے، رزمارائی کرتے تھے، خوف بٹھانے کے لیے فوجی دستے ادھر سے ادھر جاتے تھے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو فوجی ادھر سے ادھر جاتے تھے، جس کی وجہ سے بیویاں ڈر جاتی تھیں، اسی خوف کی وجہ سے اصغر کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب نہ پانی ہے نہ دودھ ہے، مگر جناب زینب اولیاء کے الفاظ ہیں، یہ بچہ روتا نہیں ہے، مسکراتا ہے۔ جب ماں جھولے کے پاس جاتی ہے تو مسکرا کے دیکھتا ہے، جب بہن آتی ہے تو مسکرا کے دیکھتا ہے، جب پھوپھی آتی ہے تو مسکرا کے دیکھتا ہے، گویا بتانا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے پانی بند ہو چکا، لیکن تم میری وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ کہا جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم کو اللہ تش اللہ تش کی صدا بلند، اب روز عاشور آ گیا، اب نبرد کا میدان سج چکا ہے، جو بھی جاتا ہے اپنے مولا کو آواز دیتا ہے۔ جب صبح عاشور امام نے ڈیوٹیاں دی نا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، تو آخر میں جناب عباس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا میری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو علم بردار ہے، تو نے علم کو اٹھانا۔ سپہ سالار پہلے نہیں جاتا، سب سے آخر میں سپہ سالار جاتا ہے۔ اب صبح سے شام تک عباس تیار کر کے بھیجتے جاتے ہیں، جو گرتا ہے حسین اسے لے آتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے ایک وہ وقت آیا کہ اب کوئی نہ رہا حسین کا۔ جب میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہونے لگے نا، تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دیکھا نہ عباس ہے نہ علی اکبر۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دشمن پر حملہ کرتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں علی کا شیر اس طرف سے لوگ بھاگ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لالا۔ اپنا خطبہ دیتے ہیں، اتمام حجت کرنے کے لیے ندائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ کیا کوئی میرے استغاثے کو سننے والا ہے؟ تاریخ کہتی ہے اشقیاء کی فوج میں سے تو کوئی آواز نہ آئی، مگر خیمہ حسینی میں کوہرام بپا ہو گیا، بیویوں کے رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ حسین پلٹتے ہیں خیموں کی جانب، آواز دیتے ہیں، بہن زینب میں بھی زندہ ہوں، کیوں رو رہے ہو؟ بہن نے کہا بھیا ذرا خیمے میں تو آئیے، قیامت بپا ہو گئی۔ جب آئے نا پوچھا کیا ہوا بہن، کیوں قیامت بپا ہو گئی؟ کہا بھیا 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا، 9 محرم کو بچوں نے اللہ تشلتش کی صدا بلند کی، مصری اس بچے کی، اس ننھے سے بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، مگر جب بھی ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو یہ مسکرا کر ہمیں دیکھتا تھا، مگر بھیا نہ جانے تو نے کیسا استغاثہ بلند کیا ہے، تیری صدا سنتے ہی اس بچے نے تڑپنا شروع کر دیا، ایسا تڑپا کہ جھولے سے نیچے گرا۔ جھولے سے خود کو نیچے گرا دیا۔
اب میں اٹھاتی ہوں چپ نہیں ہوتا، ماں دلاسا دیتی ہے چپ نہیں ہوتا، بہن اٹھاتی ہے چپ نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے کہا بہن مجھے معلوم ہے اسے کیا چاہیے، لاؤ مجھے دو، میں اسے باہر لے جاتا ہوں، 2 گھونٹ پانی مانگتا ہوں، شاید دشمن اس پر رحم کر کے اس کو پانی پلا دے۔ اب جو بہن سے بچہ لیا نا مولا حسین نے تو در خیمہ کی طرف چلے تو وہاں پر مادر علی اصغر آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے، راویان کہتے ہیں کہ مادر اصغر نے اصغر کو اپنی گود میں لے لیا، کہا مولا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بچے کو تو دے دیجیے۔ اب سب نے یہ سوچا، سکینہ نے یہ سوچا، اماں پیار کرنے لگی، مگر کیا دیکھا اماں اسے سائیڈ پر لے گئے، ایک کنارے پر لے گئے اور وہاں پر صندوق سے ایک نیا جوڑا نکال کر علی اصغر کو پہنایا۔ علی اصغر کو پہنانے کے بعد مولا کے پاس آتی ہے، کہتی ہے مولا میری طرف سے بھی قربانی قبول ہو، کیونکہ جو بھی خیمے سے گیا ہے واپس نہیں۔ امام اصغر کو لاتے ہیں میدان نبرد، ابا کے نیچے چھپایا ہوا، لوگ سمجھے ہو رہے ہیں حسین خیموں سے قرآن لے کر آئے ہیں، مگر جیسے ہی ابا کو اٹھایا تو کیا دیکھا ننھا سا بچہ ہے جس کی آستینیں بلند ہیں، سفید سا رنگ ہے اور حسین کی گود میں ہے۔ مولا حسین نے کہا اے فوج اشقیا، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اگر 2 گھونٹ پانی پلا سکو تو اس کو پلا دینا، اور دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے سے میں پانی پیوں گا تو تم خود اس کو لے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی یہ ندا سن کر کسی نے جواب نہ دیا تو امام نے اپنے فرزند سے خطاب کیا، اے حجت خدا کے فرزند، تو بھی حجت خدا ہے، کچھ اپنی بے زبانی سے ان سے کہہ دے، شاید یہ تجھے پانی پلا دے۔ تو علی اصغر نے مسکراتے ہوئے اپنے خشک ہونٹوں پر، اپنے خشک لبوں پر اپنی زبان کو پھیرا، بس زبان کا پھرنا تھا۔ اشقیاء کی فوج منہ موڑ کر رونے لگی۔ عمر ابن سعد کی لشکر میں دھڑدھڑی مچ گئی۔ عمر ابن سعد نے ایک نئی کو بلایا، ہرملہ کو بلایا، کہا اس کو دل حسین، حسین کے اس کلام کو خاموش کرو۔ ہرملہ نے لوہے کا بنا ہوا 3 پھال کا تیر نکالا، وہ تیر جس سے اونٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اصغر کا گلا کتنا ہے، اونٹ کا قد دیکھو، ارے انصاف کرنے والوں یہ تو بتاؤ بھلا 3 بھال کا پھول اس ننھے سے گلے کے لیے چاہیے، مگر اس لائن نے اس تیر کو نکالا، اس تیر کا چھوٹنا تھا۔ اصغر حسین کے ہاتھوں میں مچھلی کی طرح کاٹتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ تیر اصغر کے گلے سے گزرتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اب جو تیر کو نکالا میرے مولا نے تو خون کا بوارہ چھوٹتا ہے۔ حسین اس خون کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین میں گرانا چاہتے ہیں، زمین قبول نہیں کرتی، آسمان پہ گراتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے آج تک اس کا ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ میں کہوں گا مصائب اصغر یہاں ختم نہ ہوئے، مصیبت اصغر یہاں ختم نہ ہوئی۔ عصر عاشور جب جنازوں کو ایک لائن سے لگایا گیا تاکہ سروں کو قلم کیا جائے، تاکہ سروں کو قلم کیا جائے، تو اصغر کا لاشا نہ ملا، اس لائن نے